ہمارے یہاں کے ٹی وی اسٹوڈیوز تو ایک خراب کوالٹی کا کامیڈی شو بن چکے ہیں جن پر نہ ہنسی آتی ہے اور نہ رونا۔ جانبدار یا بائس رپورٹنگ اور بحث ٹی وی اسٹوڈیوز میں عام ہے، جس میں نہ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے اور نہ سوچنے کے لیے کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ایسا ہوتا نظر آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا BBC عربی چینل کے ساتھ۔ اس کا ایک لائیو پروگرام بلا قیود یا وداؤٹ لمٹس میں، اس کی تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ عرب دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ آپ جانتے ہیں کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں پر جو حملہ کیا، اس کے بعد غزہ میں اسرائیل نے جینوسائیڈ شروع کر دیا جو آج بھی جاری ہے۔ حماس اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور اسرائیل کو اس کارروائی سے روکنے کے لیے یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی کے راستے اسرائیل آنے جانے والے جہازوں کا راستہ بند کر دیا اور آئے دن اس پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے میزائل سے اسرائیل کے بعض شہروں اور بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اسرائیل کا گروہ امریکہ اپنے چھوٹ بھائی ملکوں کے ساتھ سامنے آ گیا اور اس نے یمن پر کئی حملے کر دیے، لیکن امریکی ڈیفنس منسٹری یعنی پینٹاگون کے اسپوکس مین پیٹرک رائڈر نے کہا ہے کہ حوثیوں کے خلاف کارروائی اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ امریکہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ ان کے خلاف اور حملے کرے گا۔ بدھ کو بھی حوثیوں کی آرگنائزیشن انصار اللہ کے ملٹری اسپوکس مین یحییٰ سریع نے اعلان کیا کہ ایک امریکی جہاز پر گلف آف ایڈن میں میزائل سے کامیاب حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے ڈیفنس اور فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھتے ہوئے یمن کی آرمڈ فورسز عرب اور ریڈ سی میں دشمنوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے سے گریز نہیں کریں گی اور امریکی اور برٹش حملوں کا بھی جواب دیا جاتا رہے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حوثیوں نے ریڈ سی کا راستہ اسرائیل سے آنے جانے والے جہازوں کے لیے روکا تھا اور وہ اس پر حملے کر رہا تھا۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یمن سے کئی 100 کلومیٹر دور غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بمباری بند کر دی جائے۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس BBC عربی کے لائیو پروگرام کو پیش کرنے والی ایک اینکر نے ایک حوثی لیڈر محمد علی الحوثی کا انٹرویو کیا تو اس میں جو باتیں سامنے آئیں وہ ہوش اڑانے والی بھی تھی اور مزیدار بھی۔ لیکن اس انٹرویو کے بارے میں جاننے سے پہلے ریڈ سی میں حوثیوں یا یمنیوں کے خلاف امریکہ اور برٹش کارروائی کے بارے میں کچھ باتیں۔ دنیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حوثی جس وجہ سے ریڈ سی میں اسرائیلیوں کا راستہ روکے ہوئے ہیں، اس کی جو وجہ ہے اس کا حل نہیں کیا گیا تو امریکہ اور اس کے چیلے چپاٹے کچھ نہیں کر پائیں گے اور ریڈ سی جنگ کے خون سے لال ہی رہے گا۔ یعنی جب تک اسرائیلی حملے غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں پر بند نہیں ہوں گے، یہ سوچنا کہ ریڈ سی کے باب المندب اسٹریٹ کی گردن حوثی کی گرفت سے آزاد ہو جائے گی ممکن نہیں، بلکہ یہ کارروائی اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے خطرناک بنا دے گی اور دنیا کا 20% ٹریڈ جو اسی روٹ سے ہوتا ہے کبھی محفوظ نہیں سمجھا جا سکے گا۔ پہلے ہی یمن کی خانہ جنگی میں 1.5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی روکنے کے بجائے اس اسرائیلی درندگی کو روکنے کا مطالبہ کرنے والے حوثیوں کو ہی نشانہ بنانے سے جنگ کا دائرہ مزید پھیل سکتا ہے۔ حوثیوں کو حملے کر کے ختم کر دینا ممکن نہیں۔ سعودی عرب نے 9 سال تک ان پر بمباری کی اور حوثی مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اب سعودی عرب اور حوثی ہاتھ ملانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برٹن کی کارروائی کے بعد حوثیوں نے بھی جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ حالات سدھرنے کے بجائے مزید بگڑ رہے ہیں اور پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بحث جاری رہے گی۔ ان حالات میں ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات میں اس پر
بحث جاری ہے اور ایسے جنگ کے حالات میں کبھی کبھی ایسے سوال و جواب سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے منہ کا مزہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بی بی سی کی اس اینکر نے حوثی لیڈر سے پوچھا کہ کیا آپ کو ایران کی انٹیلیجنس سے انفارمیشن ملتی ہے؟ تو ان کا جواب تھا مجھے اس کا نہیں پتا۔ پھر اس پریزنٹر نے حوثی لیڈر سے پوچھا کہ آپ کا حماس، غزہ یا فلسطین سے کیا تعلق؟ آپ تو سینکڑوں میل دور ہیں۔ تو جواب ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن اور نتنیاہو ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں، فرانس کے پریزیڈنٹ اسی فلور پر رہتے ہیں اور پرائم منسٹر اسی علاقے میں رہتے ہیں، یا ان کے درمیان اسرائیل کے درمیان ہزاروں میل کی دوری ہے۔ اس کے بعد بی بی سی عربی کی اینکر نے ٹاپک بدل دیا اور پوچھا کہ آپ نے جو اٹیکس کیے ہیں ان سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نے 23 ٹھکانوں پر اٹیک کیا ہے، لیکن اس کا حاصل کیا ہوا؟ حوثی لیڈر کا جواب تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ہمارے خلاف جو الائنس بنایا ہے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ پھر اینکر نے پوچھا کہ آپ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو حوثی لیڈر کا بیان تھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہی ہیں؟ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی بندرگاہیں یا پورٹس پوری طرح فریز ہو چکے ہیں، آپ کے سوالوں میں کوئی دم نہیں۔ پھر اینکر نے ٹاپک بدلا اور پوچھا کہ آپ چونکہ یمن کے اندر بہت پاپولر نہیں ہیں اس لیے پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ تو حوثی لیڈر کا جواب تھا جو بھی یہ بات کہہ رہا ہے وہ آئے اور پاپولر ہو جائے۔ یہ انٹرویو یعنی یہ بھی بتاتا ہے کہ غزہ پر جو نیریٹو اسرائیلیوں نے بنانے کی کوشش کی اب اس کا بھی دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اینکرز کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اب سوال کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگلے ویڈیو کا انتظار بھی کریں۔ خدا حافظ۔